موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے، جو کہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 سورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے، اللہ اکبر، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں، اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس ہے۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے، لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
अपना बेटा बना लेते हैं, पाल लेते हैं इसको, बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बात पता चली कि आदमी कभी कभी किसी की ना माने लेकिन बीवी की मान लेता है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था मगर अपनी जोरों की बात मान लिया। लिहाजा एक बात साबित हुई कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े हथियार ना कर पावे वो औरत के जज्बात और औरत की जुबान कर सकती है। फिरौन जैसा जालिम पसीज गया। हालांकि उसको पता था ये बच्चा जो है उसी बनी इसराइल की बस्ती से आया है, ये मेरा दुश्मन भी हो सकता है। और बीवी की बात पर कहा कि ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आ गए, जिसके डर से हजारों बच्चों को मरवाया फिरौन ने, वही बच्चा फिरौन के महल में आ गया। अल्लाह अकबर। अब बच्चा रो रहा है। अब ताइयों को बुलाया गया, अन्नाओं को बुलाया गया, जो दूध पिलाने वालियां होती हैं उनको बुलाया गया। बच्चा किसी औरत को दूध पीने को तैयार ही नहीं। वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, अल्लाह कहता है हमने मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा का रोना तभी बंद होगा जब मां की छाती से लिपटेगा। अल्लाह अकबर। एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिलकर के उसे चुप नहीं करा पा रहा। इतना बड़ा बादशाह है फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिल करके बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, कुरान ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन मां थी, मां का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की मां के दिल को मजबूत न किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वो भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली दी। मां थी ना, एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, ये संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके देख कि जाता कहां है। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता है फबसुरत बिही अन जुनुबी वहुम ला यशउरून, मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही, देख रही है संदूक कहां जा रहा है। और संदूक कहां पहुंचा? फिरौन के महल में पहुंचा। अब फिरौन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं? मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध ये बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वो औरत इसका ख्याल रखेगी। कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की मां आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया है, कई घंटे से रो रहा था, मां की गोद में चुप हो गया। फरदतनाहु इला उम्मी कई तकर्रा ऐनुहा, ऐ मूसा हमने तुझे तेरी मां को लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि तेरी मां की आंखों को ठंडक मिले। वला तहसना, तेरी मां का गम दूर हो जाए। वली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, और तेरी मां को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब फिरौन ने कहा कि देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है आज से तुम हमारे महल में रहना, हमारा खाना पीना खर्चा तनख्वाह सब हम देंगे, इस बच्चे की परवरिश तुम्हें कर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की तनख्वाह के ऊपर पल रहे। जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तनख्वाह दे रहा, वही पाल रहा है। अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना, जैसे हमारे यहां बिरादरी की मोहब्बत चलती है। ये बिरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का जो आदमी था, उसने कहा मूसा देखिए ये मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुझे मार रहा है? फवकज़हु मूसा, मूसा ने उसको घूसा मारा उसको, एक फाइट मारा। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे,
اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں, تھوڑا جم شم جایا کریں, تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ مجھ سے مت کہیے مولوی صاحب آپ کی کون سی بہت مضبوط باڈی, لیکن بہرحال جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے, مارا ایک فائٹ فقضا علیہ, مر گیا وہ, ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے ہی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں, لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, بولے ارے یہ کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا. انہ عدو مضل مبین, شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, انہوں نے مارا تو ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, وہ مر گیا وہ. یعنی موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکے میں مر گیا وہ, قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. پتہ یہ چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے. جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کرنے کے, جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا, غلطی ہو گئی, لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دیر نہ کرو, فوراً توبہ کرو. موسیٰ نے توبہ کی, اللہ کہتا فغفر لہ, ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی, اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی, موت کی سزا موت تھی, تو مجھے مار دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا, اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے, تو ہی ایک نمبر کا فسادی. کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے, اس کا مطلب فسادی تو ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا, اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا, اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے. کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا, آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. اس نے بھانڈا پھوڑ دیا, اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا. اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں. اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے, تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی. فخرج منہا, جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ورنہ جان کے لالے پڑ جائے گے, ختم کر دیے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین پہنچتے ہیں. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں. بھاگتے 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 کئی 100 کلومیٹر صحراؤں میں ریگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے. اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے مادے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے.
मुसलमान औरत की शान एक हयादार औरत की शान नहीं है कि मर्दों की मजलिसों में और मर्दों के जमघटों में जाके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये एक हयादार और एक गैरत वाली औरत की शान। और ये भी पता चला कि औरत घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। उन दोनों लड़कियों ने कहा वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा है, वरना यह काम हमारा नहीं है, यह काम मर्दों का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेचारी दोनों औरतें, दोनों लड़कियां इतनी शर्मदार और हयादार हैं। उन्होंने फौरन उनकी मदद की। बॉडी बिल्डर तो ही हट्टे कट्टे थे, फौरन आगे गए बकरियों को लेकर, हटो हटो। वहां पहुंचे कुएं के पास और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले पत्थर उठाया, पानी खींचा, बकरियों को पानी पिलाया और उन दोनों औरतों से कहा कि आप लोग अपनी बकरियां लेके चले जाए। भूखे हैं, प्यासे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम किया है, चल के मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, मुझे कुछ खिला पिला दो। एक बात पता चली कि मुसलमान किसी के काम आए, किसी की मदद करे तो बदले और शुक्रिया का मुतालबा ना करे। इस उम्मीद में ना रहे कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे बदला देगा तब काम करूंगा। मुसलमान बगैर किसी रिवार्ड के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी शुक्रिया के नेकी करे। कहते ना नेकी कर दरिया में डाल, ये मुसलमान की शान होनी चाहिए। ये मूसा की सुन्नत है। उन दोनों लड़कियों की मदद की और पलट के पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खिला दो, कई दिन से भूखा प्यासा 800 किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ मुझे खिला दो, पलट के पूछा भी नहीं। दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद मूसा फिर अपनी जगह वापस आते हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं परवरदिगार, तेरी रहमत का मोहताज हूं अल्लाह, शहर से दूर हूं। कहा मूसा महल में परवरिश हुई है, नाज़ो नैम में परवरिश हुई है, आराम और आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं लग्जरी लाइफ गुजारी है उन्होंने, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। और आज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सहराओं की खाक छान के आए हैं और आज ये हालत है कि मूसा को कोई एक अनाज का एक दाना पूछने को तैयार नहीं। कहते अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं परवरदिगार। अभी मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। एक नुक्ता मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो किसी गरीब और किसी मजबूर के काम आ जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को सदका कर दो और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो जाए तो कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, किसी के काम आ जाओ और फिर दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आई और चलने का अंदाज भी कुरान ने बयान किया कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई और वो जो चल रही है, कुरान कह रहा है शर्माते हुए चल रही है। एक औरत के चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बेहया है कि हयादार है। औरत की चाल भी उसकी शर्म और हया का पता देती है। दोनों लड़कियां जब साथ में थी तो कुरान ने उनकी शर्म और हया का जिक्र नहीं किया। अब अकेली आई है तो कुरान खास तौर से कह रहा है कि शर्माते हुए चल के आ रही है, क्योंकि अब अकेली है। आके कहती है इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की है, हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बा आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। आज क्या होता है, अगर कोई आदमी फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने फ्री में कर दिया। हमारा क्या कर्तव्य था, हमारा फर्ज क्या था कि हम अपनी तरफ से कुछ इनाम दे दें। मगर आज होता क्या है, अगर कोई फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो हम भी उसको फ्री में टरखा देते। वो दोनों लड़कियां जब अपने घर गई और अपने अब्बा को बताया, बाप ने पूछा कि आज तुम लोग जल्दी आ गई, तो दोनों ने बताया कि आज एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, उसको बुला के लाओ, हम उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं। पता ये चला कि अगर आपके कोई काम आए तो आप भी उसकी मदद कीजिए, हो सके तो बदला दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई उनके साथ भलाई करे तो बस जज़ाकल्लाह खैर कह के टरखा देते, अरे अल्लाह आपका भला करे। अरे अपनी तरफ से कुछ उसका भी भला करो मेरे भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेचारे हैं, लड़की आई, बोली अब्बा हमारे बुला रहे हैं। मूसा ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, मैं पीछे रहता हूं। अब वो लड़की चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चले। पलट के एक बार उस लड़की को देख भी नहीं रहे। लड़की घर पहुंची। वो लड़की किसकी लड़की थी? हजरत शुएब की लड़की थी। अब ये शुएब कौन थे?
بعض علماء نے کہا کہ یہ وہی شعیب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بعض علماء نے کہا کوئی دوسرے شعیب تھے، بہرحال ان کا نام شعیب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اب تم سیف ہو، فرعون کی سلطنت مصر تک تھی، اب تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو، تم مدین میں ہو، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت، نجوت من القوم الظالمین، اب تم بالکل سیف ہو، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے، ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تو اے ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام پہ رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ کہ بھروسے کے قابل ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں؟ دیکھو ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتی ہے، مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی۔ آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے، کسی عورت کی مدد کر دے، تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا، موبائل نمبر لے لے گا، واٹس ایپ آئی ڈی پوچھے گا، فیس بک آئی ڈی پوچھے گا، پورا انٹرویو لے لے گا اس سے۔ یہی ماحول چل رہا ہے آج کل۔ لیکن موسیٰ نے جو موسیٰ نے سنت جاری کی، جو موسیٰ کا طریقہ ہے، جو ایک ایمان والے کا شیوا ہے کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ موسیٰ نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے۔ اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اکیلے پتھر کو اٹھایا کنویں کے پاس سے اور پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے۔ جانتے ہیں ایک ڈگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، جس میں ایڈمنسٹریشن کا کسی حکومت کو، کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو چلانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابوں کے اوپر حضرت شعیب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھیں، اپنے گھر پہ ملازم رکھیں، اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں، تو دو کوالٹیز دیکھیں۔ پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے، وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے، اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہ دو کوالٹی اگر ہے تو آدمی کو آنکھ مت کے کام پہ رکھ لو، وہ کام بگڑے گا نہیں، کام بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا لڑکی کہہ رہی تھی ان کو کام پہ رکھ لیجیے، موسیٰ نے کہا کام پہ، شعیب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے، داماد بنا لیتے۔ بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے، تم ایک کام کرو، تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تنخواہ بھی چاہیے، تو تم میرے داماد بن جاؤ۔ یہ میری دو لڑکیاں ہیں، میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو، 2 سال اور کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا۔ تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے؟ ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا، وہ کہا کہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی۔ ایک بات پتہ چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا، عورت کا درجہ کیا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی، کام کرنا پڑا، یہ عورت کی ویلو ہے۔ آج عورت کا سودا ہوتا ہے، آج عورت بکتی ہے بازاروں میں، آج عورت، مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے جہیز کی شکل میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے، عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا۔ 10 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے، وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اذ رأى نارا، انہوں نے آگ دیکھی، جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا
کہ میں وہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے, میں کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سردی میں تاپیں گے, تھوڑا گرمی حاصل کریں گے, یا ہو سکتا ہے آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کا کام بھی کرے گی, اس کو ہم لوگ لے لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو پہنچے وہاں پہ جب پہنچے تو آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اور اے موسیٰ تم اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے, انک بالوادی المقدس طویٰ, تم ایک مقدس سرزمین پر وادی طویٰ کے اندر موجود. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم ایک مقدس سرزمین پر موجود ہو, اپنے جوتے اتار دو. اننی اللہ لا الہ الا انا, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, تو میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ دینا. گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نبوت دے رہا ہے, نبی بنا رہا ہے. اور موسیٰ کو جیسے ہی اللہ نبوت دے رہا ہے تو پہلا حکم کیا دے رہا ہے, میری عبادت کرنا. اور میری عبادت کیسے کرنا, نماز قائم کرنا. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, مسجدوں کی جو حالت ہے شرم آنی چاہیے ہمیں. اور کہاں رمضان میں جگہ نہیں ملتی تھی, جوتے اور چپل کی جگہوں پر بھی نمازی موجود تھے. مسجدوں کے مینجمنٹ اور مسجدوں کی انتظامیہ پریشان رہتی تھی نمازیوں کی تعداد سے. اور آج یہ حالت ہے, اذان ہو رہی ہے, لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, لوگ گپ شپ ہانک رہے ہیں, گدیوں پہ بیٹھے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, کارخانوں میں لگے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے. کیسی محبت, کون سی محبت؟ نبی سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے. وہ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, وہ نماز کہ نبی نے اپنے آخری ٹائم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کو برباد نہیں کرنا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا, اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کی. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے وادی طویٰ کے اندر کہ اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرنا, جب مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرنا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا عصا ہے. اتوکل علیہا, جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے, بہت سارے کام لیتا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے, اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے, موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. کہہ رہے میری لاٹھی ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو, تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں, اللہ نے کہا ڈال دو, موسیٰ نے ڈال دیا. اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, فوراً وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی, سانپ کس سے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, کہا موسیٰ ڈرو نہیں, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے, ڈرو نہیں, یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے, پھر سے لاٹھی. ایک بات بتاؤں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں. عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو, سواد ذات تو جانتے نا, تو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے. جیسے سانپ جب کنڈلی مار کے بیٹھا ہو تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے. تو قرآن کی 4 سورتیں ہیں جو تو سے شروع ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ شعراء, سورہ قصص, سورہ نمل, 4 سورتیں, اور چاروں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, سانپ بن گیا, ڈر گئے, کہا ڈرو نہیں, ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے. اس کے بعد کہا موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ, کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو, اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو. موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا رے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے, سفید داغ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ہماری نشانی ہے. اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى
तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते, किसी को इंजेक्शन लगाते, किसी को ऑपरेशन करते, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में ये मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा, जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। पता ये चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र के और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान है। कहा कि जाओ नरमी से बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मर्तबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री। ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बना दे। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे, ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम दिन तय कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं, अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे। चुनांचे दिन तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा कि हमारा मुकाबला होने जा रहा, इतना बड़ा मुकाबला सारी आवाम देखेगी, अगर हम जीत गए तो मिलेगा क्या? पहले इस पर नजर है, मिलेगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा अरे तुम इनाम की बात करते हो, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपने खास लोगों में शामिल, उससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? तुम बादशाह सलामत के खास लोगों में बन जाओगे, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? चुनांचे टाइम फिक्स हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए, जादूगर भी आ गए। जादूगरों ने कहा मूसा पहले आप अपनी लाठी को जमीन पर डालेंगे या पहले हम अपना करतब दिखाएं, अपना जादू दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जो आपको पेश करना है पेश कीजिए। जादूगरों के पास बड़ी बड़ी रस्सी थी, उन्होंने रस्सी को जमीन पर डाला, ढेर सारे सांप बन गए, सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो नहीं मूसा, इनके पास जादू है और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी लाठी को जमीन पे डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पे डाला तो वो लाठी सांप नहीं बनी, वो अजदहा बन गई, अजगर बन गई। अजगर वो तमाम सांपों में सबसे बड़ा सांप होता है और उस अजदहे ने तमाम जितने जादूगरों के की रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी, वो नजरों का धोखा था, उन्होंने अपने जादू से लोगों की आंखों पर पट्टी डाली थी, उस अजदहे ने उनके तमाम जादू को खत्म कर दिया, उनके सांप खत्म हो गए, फौरन उनको निगल लिया। अब जादूगर जो थे वो सब जादूगर थे,
وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی. ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون. کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا ارے، اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر. اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے، پہلے سے سنگا منگوا تھی، ساٹھ گاٹ تھی، اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولے پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب، کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے ربی کے پاس ہے. اللہ اکبر. ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا، اور اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا. کہتے کوئی غم نہیں، انا الی ربنا منقلب، جانا تو اپنے رب کے پاس. ایمان کی طاقت. اللہ اکبر. ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کہا فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو جو سزا دینا چاہے. اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ایمان کیا لاتا؟ فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری. ٹڈی جانتے نا، ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں، پانی میں، ہر جگہ ٹڈی نظر آتی تھی، اور ان کی کھیتیوں کو، فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے، لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا، اس کا عذاب بھیجا. ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا، سارا ان کا گھر، مکان، الماری، فرنیچر سب برباد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا. ہر جگہ میڈک، بستروں کے اندر میڈک. ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا، پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا، گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا. اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر. اور جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے. ٹائم فکس ہو گیا، دن فکس ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے. فرعون کو بھنک لگ گئی. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے، کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں، ہمیں کمزور کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، لہذا ان کا پیچھا کرو، انہیں ختم کرو. چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان، فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا. فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ، کتنے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اور آگے کوئی راستہ نہیں، آگے دریا ہے، دریائے قلزم ہے، ریڈ سی، بحر احمر ہے. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ دائیں کوئی راستہ نہیں، بائیں کوئی راستہ نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے
تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست اپنے ساتھی اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے نبی نے کیا کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا. وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی وہ تو پل بھر میں پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جائے. کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا؟ کہا ڈرو نہیں اللہ میرے ساتھ. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ دریا پہ مارو تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا سمندر کے پانی میں مارا فن فلقا دریا کا پانی پھٹ گیا دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم. اور دونوں طرف یہ کولر بند کر دیجیے ڈسٹرب کر رہا ہے. دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے سڑک بن گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا چانس ہے چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا. فرعون کے جتنے حواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے دولت پڑی ہے باغات پڑے ہیں سلطنت پڑی ہے. یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں مسلمان ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی الآن اب آئی ہے بدھی اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے آج ایمان لائے ہو. ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. مرنے کے ٹائم جب جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. الآن وقد عصیت قبل تو ایک نمبر کا نافرمان تھا فسادی تھا اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا ان کا یہ انجام ہوا. فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے. آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے. اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا. اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے. کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا. اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے. جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کبھی نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ بات غلط ہے. دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا.
لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا, جیسا کہ بخاری کی روایت. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, ایسا مطالبہ نہیں کروں گا, میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا, اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی. تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے. تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا, جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا, تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے, میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو, میری داڑھی چھوڑ دو, میرا بال چھوڑ دو, پہلے میری بات تو سنو. یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی. میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا, میں نے اور کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو, بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے, سن, آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا. تیری یہ سزا ہے, تو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا, اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا, تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا. اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا. لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا لا میں ساس, لا میں ساس, مجھ کو مت چھوؤ, مجھ کو ٹچ مت کرو. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا, دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں. اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا. کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک اہم کڑی میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ پورا واقعہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے. مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں ہے. یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ, ہمارا ایک بندہ ہے, اس کے پاس تم جاؤ, اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا, اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں, ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس, سیکھتا ہوں اس سے. کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر, جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر. وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, کوئی واقعہ ہوتا تھا, تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ,
اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تم پوچھو گے, تم برداشت نہیں کرو گے, پوچھو گے, اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں, میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے, آپ اپنا کام کیجئے, میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ. کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں چلے. دریا میں کشتی جا رہی تھی, دونوں کشتی پر بیٹھے. کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی, سب مر جائیں گے, سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, بولو گے ضرور. کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا, اب کچھ نہیں پوچھوں گا, اب آپ جو کرنا ہو کیجئے, میں کچھ پوچھوں گا نہیں. اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا, اچھا خاصا ٹہل رہا تھا. اس کو حضرت خضر نے پکڑا, اس کی گردن گھما دی, مر گیا, وہیں پہ مر گیا. کہا رے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں جانتا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, ایک بستی میں گئے. دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کما لے, یہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے, چلو جاؤ یہاں سے. بھگا دیا ہم لوگوں نے. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے. دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے آ رہے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا. انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے. ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے, بڑے دریا دل بنتے. ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی. کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, یتیم بچے تھے. اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی, گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے, ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا, وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے. اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ کا واقعہ. قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا. ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا, ان کو بھوک لگتی تھی, کھانا اترتا, من و سلوا.
पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इस्राएल से, कि चलो हम फलस्तीन में चले और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे। तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। आए अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते, अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्न नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक ये है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि अल्लाह ने उनके भरोसे की लाज रखी और समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर रास्ता बना दिया। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस जलीलुल क़द्र पैगंबर की सीरत को हम सबको समझने की और इससे जो इबरतें नसीहतें हासिल हो रही हैं उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नबियों के वाक़यात को पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे और खात्मा हमारा